اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کے اصول پر کاربند ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا ہماری خارجہ پالیسی کا محور باہمی احترام، مفاد پر مبنی تعلقات اور تعاون کا فروغ ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت کے لیے 3 ترجیحات کا انتخاب کیا۔ تنازعات کا پرامن حل، طاقت کے استعمال سے گریز، منصفانہ عالمی نظام کے لیے ناگزیر قرار۔ گلگت بلتستان میں موزوں اور آبی ریلوں سے دوسرے روز بھی معمولاتی زندگی مفلوج، انفراسٹرکچر کی تباہی سے امدادی کاموں میں رکاوٹ، چلاس میں بہہ جانے والے 15 سیاح بھی لاپتہ۔ دیامیر وادی میں 50 سے زائد گھر ملیا میٹ، ایمرجنسی نافذ، شارع قراقرم اور بابوسر ٹاپ دونوں اطراف سے مکمل بند، ہزاروں سیاح پھنس گئے۔ انتظامیہ نے مزید سیاحوں کو بالائی علاقوں میں جانے سے روک دیا۔ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ریلے کی نظر ہونے والے کار سوار باپ بیٹی کا دوسرے روز بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ سواں پل سے ڈاؤن اسٹریم گورکھپور کی جانب 3 ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصان، 24 گھنٹے کے دوران مزید 21 اموات۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 22 جولائی تک 242 افراد جان سے گئے، 598 زخمی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، لاہور میں کھل کر بادل برس پڑے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ میں 108 ملی میٹر ریکارڈ۔ نکاسی آب کے لیے انتظامیہ متحرک، مشینری پہنچا دی گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی مسلسل 6 گھنٹے بارش سے جل تھل ایک۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 10 فٹ بلند۔ اٹک، لیا اور میاں والی میں ابر رحمت جم کر برسا۔ ایبٹ آباد کے برساتی نالوں میں طغیانی، ہری پور میں بھی نالے بپھر گئے۔ آزاد کشمیر اور پنجاب کے کئی شہروں میں دن بھر تیز بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، مریم نواز کا ننکانہ صاحب پہنچ گئیں، پانی سے تباہ شدہ راستوں، گھروں اور کھیتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے حکومت پنجاب کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ دورے میں کمشنر لاہور، ڈی سی ننکانہ اور دیگر افسران وزیر اعلیٰ کے ہمراہ۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، املاک اور دیگر چیزوں کو آگ لگانا سیاستدانوں کا کام نہیں، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہا ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، انتشار اور دہشت گردی کی سیاست نہیں چلے گی۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سیاسی بنیاد پر نہیں، شواہد پر دی گئیں۔ تحقیقات کے دوران جیو فینسنگ میں ثابت ہوا پی ٹی آئی رہنما کارکنان سے رابطے میں تھے، سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، ثبوت کے طور پر ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا رد عمل۔ تاجر برادری اور ٹیکس دہندگان کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی FBR کو ہدایت۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اہداف کے حصول کے وقت کا تعین کیا جائے، اصلاحاتی عمل میں تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کو یقینی بنایا جائے، مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چینی کی امپورٹ پر تکرار، چیئرمین PAC نے چینی کی امپورٹ پر چیئرمین FBR کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا عوام کا مسئلہ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ IMF نہیں مانتا، سرمایہ کاروں کی بات آئی تو آپ نے IMF کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور رکن قومی اسمبلی اور سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ PTI رہنما حماد اظہر کی والد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ لیگی قائد میاں نواز شریف اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا سینئر سیاستدان میاں اظہر کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے دعا، خاندان سے ہمدردی کا اظہار۔ 9 مئی کو لاہور کے شیر پاؤ پل پر جلاؤ گھراؤ کا کیس، شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان بری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ گزشتہ 1 ماہ سے جیل ٹرائل کے روزانہ کی بنیاد پر سماعت جاری تھی۔ میاں والی میں توڑ پھوڑ کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر اور رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا کو 10 سال قید کی سزا۔
دونوں اسمبلی نشستوں سے بھی محروم۔ سابق MNA بلال اعجاز سمیت دیگر 30 ملزمان کو بھی 10 سال جیل میں گزارنا ہوں گے۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سیاسی بنیاد پر نہیں، شواہد پر دی گئیں۔ تحقیقات کے دوران جیو فینسنگ میں ثابت ہوا PTI رہنما کارکنان سے رابطے میں تھے، سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، ثبوت کے طور پر ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا رد عمل۔ شاہ محمود قریشی ابھی باہر نہیں آ رہے، ان پر اب بھی 5-6 مقدمات ہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ قیادت سنبھالیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کی گفتگو: ہم سب فسطائیت کا شکار ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں، اس لیے کسی قسم کا کوئی غلط مفروضہ نہ قائم کیا جائے۔ عظمہ بخاری نے 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج جاری کر دی، کہا ناکام بغاوت کے مقدمات کے فیصلے 2 سال بعد آنا شروع ہوئے۔ 9 مئی کروانے والے پاکستان کے اصل دشمن ہیں، کوئی شک نہیں کہ فوجی تنصیبات پر حملے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے، ماسٹر مائنڈ بچ نہیں سکتے۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام مذہبی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس۔ فلسطین کسی ملک اور جغرافیہ کا مسئلہ نہیں، نسل کشی کو روکنا ہوگا۔ حافظ نعیم کا خطاب، کہا مسلم ممالک کو غزہ کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ مزید کہا کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اور OIC کا عالمی برادری سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا جنگی جرم، اقوام متحدہ جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرے، اسلامی تعاون تنظیم کا اعلامیہ جاری۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک، متعدد ٹھکانے تباہ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی کے علاقے سوراب کوٹ میں خوفناک آتش زدگی، کباڑ کے گودام میں لگنے والی آگ پر 4 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ مزید 15 گودام متاثر، آپریشن کے دوران امدادی ٹیموں کو پانی کی کمی کا سامنا۔ حکام کے مطابق گوداموں میں استعمال شدہ کپڑا، پلاسٹک اور دیگر اشیاء موجود تھیں۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری، صہیونی فورسز کا تل الہوا میں بے گھر افراد پر حملہ، 7 فلسطینی شہید، خان یونس، دیر البلا اور جبالیہ پر بمباری، مزید 100 فلسطینی شہید، تعداد 59,121 ہو گئی۔ غزہ میں بھوک سے 4 بچوں سمیت 15 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ نیو یارک میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد شریک، اسرائیل مخالف جذبات کا پرچار کرنے کا الزام، امریکہ نے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ایران دوبارہ اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وارننگ، کہا ہماری افواج دشمن کو گھر میں گھس کر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اسرائیلی ایران کو تقسیم اور غیر مستحکم کرنے میں ناکام رہا، یورینیم کی افزودگی بین الاقوامی قوانین کے تحت جاری رہے گی۔ جنگ کے خاتمے کی کوششیں، روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور آج استنبول میں ہوگا۔ صدر زیلنسکی کہتے ہیں کہ یوکرین کی جانب سے مذاکرات کی قیادت وزیر دفاع امروف کریں گے۔ وفد میں انٹیلیجنس، وزارت خارجہ اور صدارتی دفتر کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ سیریز میں ہار، کلین سویپ کی تلوار، شاہین بنگلہ دیش میں دوسرا T20 بھی ہار گئے، 133 رنز کے جواب میں 125 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ، میزبان ٹیم کو 2-0 کی ناقابل شکست برتری۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ، 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہی نہ ہو سکے، فہیم اشرف نے 51 رنز بنائے، ٹیم کو جتوا نہ سکے۔ سیریز کا تیسرا T20 کل ہوگا۔ دورہ آئرلینڈ کے لیے پاکستانی ویمنز ٹیم کا اعلان، ایمان فاطمہ پہلی بار اسکواڈ میں شامل، ثنا فاطمہ قیادت کریں گی، عالیہ ریاض، منیبہ علی، سدرا امین، طوبہ حسن بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 6 اگست کو ڈبلن میں ہوگا۔ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اٹلی کو ہرا کر ویمنز یورو کپ کے فائنل میں پہنچ گیا، سیمی فائنل میں مقابلہ 1-1 گول سے برابر تھا۔ انگلینڈ کے ویمنز فٹ بالر کا شاندار کم بیک، ایکسٹرا ٹائم میں انگلینڈ نے 1 گول کر کے کامیابی حاصل کی۔